پہ تسلی رکھے کہ آپ نے جس طرح سے کام کیا ہے دن رات اور اس شہر کی شکل کو بدلا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک بدلا ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ایمانداری سے آپ نے تندہی سے کام کیا ہے، آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیاسی معاملات، یہ ساری چیزیں بالکل اپنی طرف ہے، لیکن اپنی ذات کی حیثیت سے میں پورے یقین سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کے والدین کو فخر ہونا چاہیے، آپ کو خود فخر ہونا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کی پارٹی کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ جیسے لوگ اگر اتنی بڑی تعداد میں اس پارٹی کے پاس ہوں تو اس پاکستان میں اس پارٹی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ آئیے سیاست کی طرف، اور یہ بتائیے گا کہ اتنی دیر کیوں لگی متحدہ قومی موومنٹ نے، جیسے آج یہ نقطہ بہ نقطہ جواب دیا ہے، آخر اتنے عرصے کیوں نہیں جواب دیا تھا؟ کامران صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے اس جذبات کا اور آپ کے ان خیالات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں فرسٹ آف آل۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ سوال میں آپ کو اسٹریٹ اوے بتاؤں، دیکھیں پرپسلی جواب نہیں دیا ہم نے ان 8 9 10 دنوں میں، ان ساری بےہودگیوں کا اس لیے جواب نہیں دیا کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے، یہ گالی کا جواب گالی سے دینے والی بات اچھی نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا، یہ شہر، یہ صوبہ اتنی گھمبیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم اگر انہی باتوں میں الجھ جائیں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ ہم ملک بنانے والے، شہر کو بسانے والے، چلانے والے لوگ تھے۔ پرپسلی ٹرسٹ می کہ ہم نے گالی کا جواب الطاف بھائی کی ہدایت تھی کہ گالی سے نہیں دینی ہے، اور ہم نے یہ چھوڑ دیا پاکستان کے انٹلیکچوئلز کے اوپر، ہم نے یہ چھوڑ دیا پاکستان کے میڈیا کے اوپر، ہم نے یہ چھوڑ دیا پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر اور پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ وہ بتائیں کہ قتل کرنے والا کون ہے اور قاتل کون ہے اور یہ جھوٹ بولنے والا کون ہے اور سچ بولنے والا کون ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ مجھے شکوہ بھی ہے، اور مجھے بہت سارے دوسرے جو پاکستان کے ہمارے سو کالڈ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، جو ہمارے پاس جو ہماری وکلا تنظیم کے لوگ ہیں، جو ہماری میڈیا کی برادری کے کچھ لوگ ہیں، مجھے ان سے شکوہ یہ کہ انہوں نے سچ کو سچ نہیں کہا۔ کامران صاحب آپ کی طرح انہوں نے سچ کو سچ نہیں کہا، اور انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا، خط کبھی نکال رہے ہیں، کبھی کوئی الزامات لگا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی کون آدمی بات کر رہا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ اگر اس کا کیریکٹر صحیح ہوتا، وہ صحیح آدمی ہوتا تو اس کو قرآن سر پہ رکھ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگ آپ کو سچے لوگ اس ملک میں یا دنیا میں قرآن سر پہ رکھ کر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں آپ کتنے لوگ اپنی سچائی کو بتانے کے لیے قرآن سر پہ رکھتے ہیں؟ اور بھائی قرآن سر پہ وہی اٹھاتا ہے جس کو اپنے کیریکٹر پہ شبہ ہوتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگ اس کی بات پہ یقین کریں، اس لیے کہ اس کی بات کوئی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس آدمی کا کیریکٹر ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ اس دفعہ 10 دنوں تک اس لیے انتظار کیا کامران صاحب، ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد فیصل زواری بھائی نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم سیدھا باتوں کا جواب دے دیں، بقیہ ہم اس جنگ میں نہیں الجھے، اس لیے کہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن پاکستان کے ڈیفرنٹ چینلز میں کے اینکرز نے، پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے، پاکستان کے اداروں نے، میں سمجھتا ہوں کہ سچ کو سچ نہیں بولا صحیح طریقے سے، اس لیے ہمیں آج یہ جواب دینے کی ضرورت پڑی۔ بالکل ٹھیک ہے، جواب دینا مصطفیٰ اقبال صاحب آپ کا اور آپ کی جماعت کا بالکل حق ہے، لیکن میں 30-32 سال سے صحافت میں ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ میڈیا سے تسلی کسی کی نہیں ہوتی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی کبھی بھی کوئی وقت نہیں ہوا ہوگا کہ مکمل طور پہ تسلی ہوئی ہو، نہ پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، نہ ہم سے، ہماری اس آرگنائزیشن سے، میڈیا سے، شاید کچھ لوگوں سے ہو جائے، لیکن تسلی صدر زرداری کی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کو عوام پہ چھوڑنا چاہیے جس سے اصل میں وہ بلونگ کرتے ہیں۔ آپ کی جڑیں آپ کی عوام میں ہے۔ اگر کوئی میڈیا کا اینکر آپ کے بقول آپ کی چیز کو صحیح طور پہ اجاگر نہیں کر رہا تو اس کے ویورز کو اس پہ چھوڑ دیجئے، اس کے پڑھنے والوں کو اس پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنی بات کو ضرور بیان کریں، لیکن جس طرح سے آج آپ کی پریس کانفرنس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ میڈیا پہ فوکس آپ نے کیا، میڈیا پہ آپ نے بات کی، یہ آپ کو نہیں سمجھتے آپ کے شاید کبھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوگی، اور یہ ان لوگوں پہ چھوڑ دیجئے جیسے کہ آپ اپنا فیصلہ اپنے ووٹرز پہ چھوڑتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اینکر کا فیصلہ اس کے ویور پہ چھوڑ دیجئے، جرنلسٹ کا، لکھنے والے کا فیصلہ اس کے ریڈر پہ چھوڑ دیجئے۔ لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان تمام لوگوں کی تمام باتوں سے آپ سے تسلی ہو جائے۔ آپ کا بڑا وقت صرف شکایت کرنے میں صرف ہو جائے گا، یا
آپ کو اچھا نہیں لگے گا, آپ انکمفرٹ, اس کو چھوڑیں, آپ اپنی بات کریں, اور آپ کی اگر حق کی اور سچ کی اور صفائی کی بیان ہوگی تو میرا جیسا آدمی بھی, جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کیا آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کے کام کے بارے میں, اس میں کہیں پہ بھی اس میں کوئی آپ کو دو رائے, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بےمانی کر رہا ہے تو ایسے بےمانی کرنے دیجئے جیسے آپ سیاستدانوں کو کرنے دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دروغ گوئی کر رہا ہے تو ایسے ہی کرنے دیجئے جیسے آپ کی سیاست کے لوگ کرنے دیتے ہیں. اس کے ووٹر پہ چھوڑیے, اس کے ویور پہ چھوڑیے. کامری, آپ کی یہ جو لاجک ہے, یہ بات ہے, میں اس کو مانتا ہوں. مجھے موقع دیجیے اس پہ. میں آپ کو ایک تو نمبر 1 یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میڈیا کی آزادی پہ, اس کی ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے میڈیا کی آزادی پہ, اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. یہاں پر جس ایپیسوڈ کا ان 10-12 دنوں کا میں نے ذکر کیا, کامران بھائی, ہمیں یہ شکایت نہیں ہے کہ میڈیا نے ایم کیو ایم کا موقف یا ایم کیو ایم کی تعریف یا ایم کیو ایم کی برائی کیوں کی یا ایم کیو ایم کا موقف کیوں نہیں دیا. ہمیں یہاں پر مسئلہ انسانی جانوں کا تھا. آپ کو پتا ہے اس شہر میں کس علاقے میں کہاں سے لوگوں کو کس بنیاد پر اغوا کر کے, زبان کی بنیاد پر ان کو قتل کر کے, ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر کے, ان کی بوٹیاں بنا کر, ان کو بیگز میں بھر کے ان کو کراچی کی گلیوں میں پھینکا گیا ہے. نمبر 1. اس کے بعد میڈیا گواہ ہے, لوگ جانتے ہیں کہ انہی علاقوں سے, اور حکومت کہتی ہے 18, جبکہ 45 لوگوں کو ایجنسیز حکومت کے انٹرفیئر کرنے کے بعد, انٹروین کرنے کے بعد اگلے دن انہی علاقوں سے رہا کیا جاتا ہے. ہم صرف یہ چاہتے تھے میڈیا سے کہ اس بات میں ایم کیو ایم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کون قتل کر رہا ہے, کس کو مار رہا ہے, کہاں سے اغوا کر رہا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے تو لوگ چھوڑ رہے ہیں. اس والی بات کو میڈیا نے 8 سے 9 دنوں میں کامران بھائی نہیں کی. اس کے اوپر بات میں چند لوگوں کے علاوہ, میں سب لوگوں کو نہیں کہہ رہا جنرلائز, میں چند لوگوں نے ضرور بات کی ہے, لیکن اوور آل میڈیا نے انہی باتوں کو زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ ختمے کیا ہے, الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا ہے, فلاں چیز کیا ہے, فلاں. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس دفعہ ہم اس لیے بھی خاموش تھے, اور آپ کو آپ کے سوال کے پہلے سوال کے بھی جواب میں دے رہا ہوں کہ ہم نے تو ٹی وی پہ آ کر پروگراموں میں جانا چھوڑ دیا, ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ کم سے کم اس دفعہ جو حق اور سچ ہے, کون قاتل ہے اور کون مظلوم ہے, کون قتل ہونے والا ہے, یہ سب کو پتہ چل جانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ میڈیا نے قاتل کا نام نہیں لیا, میڈیا نے قتل کرنے والے کا نام نہیں لیا. اینکرز نے اپنی یوٹوپین قسم کی باہر سے بیٹھ کر اسٹوریاں چلائی ہیں جس کے اوپر ہم نے یہ شکوہ کیا ہے. ہم اس بات پہ شکوہ نہیں کر رہے کہ آپ ہمیں برا بلا کیوں کہہ رہے ہیں, یا گالیاں کو آپ دیں گالیاں, آپ برا بلا کہیں, آپ ہمارا موقف نہ پیش کریں, لیکن خدا را ان معصوم جانوں کے ضائع ہونے پہ اگر قاتل کو قاتل نہیں بولیں گے آپ, تو یہ معصوم جانیں دوبارہ بھی ضائع ہوں گی اور قاتل اور مضبوط ہوگا. ابھی قاتل کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ کے لیے یہ تمہیں اسلحہ لائسنس نہیں دیے, تمہارے تو یہ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے دیے. تو کیا اس بات پہ میڈیا کو اس آدمی سے پوچھنا نہیں چاہیے, کیا اس کو ٹرائل نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات پہ ہمیں شکوہ ہے کہ میڈیا نے یہ کام نہیں کیا. لیکن پھر بھی یہ جو بھی اگر غیر انصافی کی بات کر رہا ہے, نا انصافی کر رہا ہے اور سچ نہیں بول رہا, جھوٹ کی تصویر دکھا رہا ہے, ایک رخ دکھا رہا ہے, تو مصطفیٰ اقبال صاحب یقین کیجئے کہ پاکستان کے یہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے بہت باشعور لوگ ہیں. یہ 1 سیکنڈ کے اندر سمجھ جاتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ کتنا سچ بول رہے ہیں, ذوالفقار مرزا اگر بول رہے ہیں تو وہ کتنا سچ بول رہے ہیں. یہ ہم ضرور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ یقین رکھیے کہ اگر کوئی غلط تصویر دکھاتا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کی غلط تصویر دکھاتا ہے یا پیپلز پارٹی کی غلط تصویر دکھاتا ہے, میڈیا, میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہیں اس صورتحال کے اندر کوئی آپ کی کوئی اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس سے فائدہ اٹھا لے, کسی میڈیا آرگنائزیشن کا نقصان ہو جائے, کسی کا کچھ ہو جائے, پھر کہا جائے گا کہ جی کہ دیکھیے اصل چیز جو ہے وہ, کیونکہ ہم لوگ یہ سب سہ چکے ہیں, ذاتی طور پہ میں سہ چکا ہوں یہ چیزیں, تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہونے دیں, جو بول رہا ہے اس کو بولنے دیں. جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے, اور ان تمام چیزوں کا حسن یہ, اس سے بڑھتے ہیں آگے. فرمائیے گا کہ اس تمام ماحول کے باوجود اب ایک بار پھر یہ فضا بن رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل ہو, اور اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے. اس پورے ماحول میں آپ کے کارکنان کا, آپ جیسے لوگوں کا اس وقت کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, کیا آپ اپنی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ کس حد, کس لیول پہ, کس طریقے سے حکومت میں شامل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, حزب اختلاف میں رہنا چاہیے, یا یہ کہ چلے
آپ ٹریجری بینچز پہ چلے جائیں، صوبائی کابینہ نہ لیں، وفاقی کابینہ نہ لیں، کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک منٹ کے بعد صرف اس پہ کہ میڈیا کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر میں آتا ہوں۔ کانور بھائی، ہم نے نا لاشیں اٹھائیں اپنے ہاتھوں سے، ابھی عید کے 3 دن ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں، ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ گزارے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گھروں پہ بھی گئے جن کے جو بچے، جو ماں باپ، جو بیوی، جوان بیوی اپنے شوہر کے جنازے کا انتظار کر رہی ہے، وہ کڈنیپڈ ابھی تک ملا نہیں ہے، اور جن کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کی لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یقین کریں یہ تلخی آ جاتی ہے، اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنی زمینوں اور جاگیروں پہ جا کر، فارم ہاؤس میں جا کر جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اچھی مشروبات پی کر اپنا ذہن ادھر سے ادھر ہٹا کر جو ہے وہ دنیا رنگینیوں میں کھو جائیں۔ ہم نے یہ عید کے بھی دن ہم نے عید نہیں منائی، ہم نے تمام ہمارے ایم کیو ایم کے ذمہ داروں نے، لوگوں نے عید بھی جا کر ان شہداء کے گھروں میں اور ان لواحقین کے ساتھ ملائی ہے، اور آپ اگر ان کی شکلیں دیکھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو یقین کریں آپ کو یہ دنیا بری لگنے لگتی ہے۔ پھر اس وجہ سے یہ تلخی ہے، اور پھر جب ہم میڈیا پہ کامنٹری سنتے ہیں تو اس وجہ سے یہ پھر تھوڑی سی تلخی آ جاتی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح لوگ ہیں، جینوئن لوگ ہیں، وہ اس کو سمجھیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ نے حکومت کی بات کی، کام صاحب، حکومت جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو ذوالفقار مرزا جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مذاکرات اور باتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس مذاکرات اور باتوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ہم ابھی بات کر رہے ہیں، بات منسٹریز کے نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کی سیفٹی، سیکیورٹی، پراسپرٹی فور دی سٹی اینڈ دی کنٹری۔ اور ہم جب یہ سمجھیں گے کہ حکومت ان باتوں پر آمادہ ہوئی، اور یہ بھی آپ کو یہ پتا ہے، آپ خود پروگرامز کر چکے ہیں کہ کیسے پریشرز رہے ہیں، کون انوالو رہا ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان ساری چیزوں کا، آپ نے اپنے پروگراموں میں ان ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان بیک گراؤنڈز کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی منسٹریز کی آفر ہیں، چیزوں کی آفرز ہیں، لیکن ہم پاکستان اور کراچی جو ہمارا مینڈیٹ ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، جو ہمارا ووٹ بینک ہے، اور جو پاکستان کی مظلوم 98% عوام ہے، ہم اس کے مفادات کی بات کر رہے ہیں کہ آج کہ ہم کراچی میں بجلی کا خاتمہ کیسے کریں، کراچی میں جو معصوم جانیں جا رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر میں حکومت کیا آفر کر رہی ہے، کیسے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کریں، کیسے ایک عام آدمی، ایک معصوم آدمی کی زندگی کو کیسے جو ہے وہ اس کی پیس کو ریسٹور کرایا جا سکے، اور کیسے اس کی لائف کو جو ہے وہ انشور کرایا جا سکے، کیسے شہر میں ترقیاتی کام ہو، کیسے فیوچر کے پانی کا نظام بہتر ہو، اس ملک میں کیسے معاشی سینٹر، کس طرح سے بزنس کمیونٹی کو کس طریقے سے ہم مفادات پہنچائیں، ان کو فائدے پہنچائیں، ان کی پرابلمز کو کس طریقے سے ریزالو کریں کہ وہ اس ملک کی اور شہر کی اور پھر ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا جواب ابھی حکومت نے دینا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، اور بات چیت کا دروازہ ہم کی اس ڈیموکریسی کو خدا نخواستہ آصف علی زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو خدا نخواستہ کبھی بھی ختم کرنے کی ہم نے بات نہیں کی ہے، اس ڈیموکریسی کو کبھی ہم نے ختم کرنے کی بات نہیں کی ہے۔ ہم تو صرف اور صرف پاکستان میں پراسپیرٹی چاہتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کے نام ہو تو جمہوریت کا صرف نام ہی نہ ہو، بلکہ گراؤنڈ پہ بھی جمہوریت نظر آ رہی ہو، لوگوں کو گورننس نظر آ رہی ہو، صرف گورنمنٹ نہیں بلکہ گورننس نظر آ رہی ہو۔ تو جب ان چیزوں کی ایشورنس ملے گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہاں ہمارا کوئی رول ہو سکتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پھر ایم کیو ایم حکومت میں جانے کا سوچے گی۔ اچھا، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس شہر کا، جس کی آپ سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے، کہ یہاں پہ لوگوں کی روحیں کانپ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ خوف زدہ ہیں۔ پچھلے 15-20 دن کے دوران میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ درجنوں لوگ جو کہ افورڈ کر سکتے تھے وہ ملک ابینڈن کر کے چلے گئے، کراچی چھوڑ کے چلے گئے۔ اس شہر کو بچانے کے لیے، یہاں پر قانون کی حکمرانی کے لیے، اور یہاں پر کہ بھتہ نہ ہو، یہاں قتل نہ ہو، یہاں پہ اگر آج جیسے کراچی میں بارش ہوئی، ٹریفک جیم ہوا، تو اس آپریشن کے ماحول میں سینکڑوں گاڑیاں لوٹ لی گئی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا گیا۔ اس شہر کو آزاد کرائیں اس قسم کے لوگوں سے۔ کتنی بڑی ذمہ داری، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑی جماعت ہیں، آپ نمائندہ تنظیم ہیں، اور حقائق یہ بتا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت یہ بتا رہی ہے، تو اس کو آزاد کرانے کی، اور اس حالت میں اگر یہ شہر ہے تو کتنی ذمہ داری آپ اپنی جماعت کی قبول کرتے ہیں اس میں؟
آپ جتنی بھی